ناول کا نام ہے جائے پناہ اور اس کو لکھا ہے کلثوم اعظم نے۔ چاند کی چاندنی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا اور لگ اس قدر خوبصورت اور سحر انگیز رہا تھا کہ نظر ہٹانے کو جی نہ کرے۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پر پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ بڑی سی چادر اوڑھے اسی سے اپنا منہ چھپائے وہ جلدی جلدی نیچے اترنے لگا۔ کچی سڑک پر پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چور اس سے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت تھی زمرد کی طرف۔ زمرد مزید تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں اور گیدڑوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی پیچھے سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چادر میں لپٹا بازو، اور اس چور کی چیخ نکلی ایک دم۔ پر وہ چیخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ کسی لڑکی کی تھی۔ زمرد ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی ایک ہاتھ سے چادر سے منہ ڈھانپے اور آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوٹنے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور زمرد ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرت سے اور بے یقینی سے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پرم میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چہرے پہ وحشت لے کر وہ بولی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اتنے وقت میں اذیت ہی اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا ہو وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گنہگار ہوں، تم معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی اسے موقع دیے بغیر وہ اسے جلدی سے لے کر خارجی دروازے کی جانب آیا اور اسے گھر سے باہر نکال گیا۔ رات کا اندھیرا چڑھتے ہی صبح کا سویرا دکھائی دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں سورج اپنے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ گاؤں کے گھر زیادہ تر ٹین اور لکڑی کے تھے۔ آہستہ آہستہ ٹینیں نظر آنے لگی تھیں۔ ان گھروں کی ایک طرف بڑے سے کھیت دکھائی دیتے تھے اور ان کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں ایک 23-24 سالہ ایک شخص دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بنا رکے بنا ارد گرد دیکھے وہ بس دوڑتا جا رہا تھا۔ روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی پر سورج ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کو کہہ رہا تھا، مزید چند منٹ انتظار کے بعد ہی میں اپنا دیدار کروا سکوں گا۔ وہ شخص اب پہلے سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گاؤں کے آخری کونے میں پہنچا اور رک گیا۔ اپنی گردن اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ درخت کی چوٹی پہ دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے رخ پیچھے کی طرف موڑا اور آسمان کی جانب دیکھا، وہاں سے سورج نظر آ رہا تھا۔ آج پھر ہار گیا میں، ہاتھ میں پکڑے پتھر کو زور سے نیچے پھینکا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں یاد کہ آج تک وہ کبھی سورج کی کرنیں اس درخت کی چوٹی پہ پڑنے سے پہلے وہ اس پہ چڑھ پایا ہو۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر جانے کے لیے بے تاب لگتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک گھر کے پاس رکا۔ وہ گھر ٹین کا نہیں تھا بلکہ مٹی کا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ٹین اور لکڑی کا باتھ روم بنا تھا۔ وہ گھر کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ بنا تھا اور اس کے بیچ دروازہ۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ دائیں طرف منہ ہاتھ دھونے کی جگہ بنی تھی اور دھوپ بھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ تھا۔ وہ باورچی خانے کی جانب گیا۔ آ گیا ہے تو؟ توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ ان کی پشت تھی اس کی طرف۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا اور پھر چولہے کے آگے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹا سا کچن تھا جس کی ایک دیوار میں مٹی کی 4 شیلفیں بنی تھیں۔ ان شیلفوں میں برتن رکھے تھے، اسٹیل کے اور سلور کے، اور چینی کی پیالیاں تھیں۔ دوسری دیوار کے پاس چولہا اور اس کے اوپر انگیٹھی تھی۔ ایک طرف دروازہ تھا اور ایک طرف کھڑکی۔ نیچے زمین میں آٹے کی ہتھیلیوں کو جوڑ جوڑ کے اوپر کپڑے چڑھا کر بچھائے ہوئے تھے اور ان پہ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کتنی بار کہا ہے پتر، نہ صاف کیا کر میری چادر سے منہ، گناہ ملتا ہے۔ اماں نے ایک پیالی میں چائے اور اسٹیل کی تھالی میں 2 روٹیاں اور ان کے اوپر مکھن لگا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا یہ، اور ویسے بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ مکھن کو دونوں روٹیوں میں اچھی طرح لگا کے اس نے وہ تھالی اماں کو دے دی۔ گاؤں میں ہی کوئی کام کر لیتا، اتنی دور جاتا ہے؟ روٹیوں کو مروڑتے ہوئے اماں نے مزید بحث کرنے کے بجائے بات بدل دی۔ اماں، میں چند دنوں کے لیے ہی جاؤں گا، اسجد
کو کچھ ضروری کام ہے، پھر آ کے گاؤں میں ہی کچھ دیکھوں گا، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ پاکستان جو کہ ایک قدیم، بہت ہی قدیم ملک ہے، اس کا ایک شہر جو کہ اس کا سب سے چھوٹا شہر ہے کراچی، اور کراچی میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، اور سڑکیں ہمیشہ دھلی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے ارد گرد بنی نالیاں انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اللہ میاں، ہاں ہاں ہاں، یہ کیا ہے؟ نفیسہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ایک کاپی رکھی تھی، اور ٹیبل کے ساتھ ہی اس کی ہم عمر لڑکی کھڑی قدرے خفگی سے اس دوسری ہنسنے والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے سمیرا میڈم؟ میں نے رات بھر سوچ سوچ کر یہ لکھا ہے، آپ آگے بھی تو پڑھیں۔ روحان سے لہجے میں وہ پہلی ناراض لگی تھی۔ سمیرا نے قدرے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ نفیسہ، یہ 2018 چل رہا ہے، 4018 نہیں چل رہا کہ پاکستان تو کل پرسوں آزاد ہوا ہے ابھی، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ بیزارگی سے کہتے اس نے اپنے گردن سے نیچے آتے سیاہ بالوں کا جوڑا بنایا۔ تو یہی تو لکھا ہے۔ نفیسہ نے ایک دم کاپی اٹھا کے اسے دکھانا چاہا، پر ہائے رے، بیچاری کی قسمت غلطی سے بڑے کی جگہ چھوٹا ہو گیا تھا۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریفک کراچی میں ہوتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹریفک کراچی میں ہوتا ہے۔ اور کہاں دیکھ لیں تم نے نالیاں، کراچی میں اتنی زیادہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا جگہ جگہ کے، بس اب کہ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتی ریموٹ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کراچی شہر کی برائی کر رہی ہیں، حالانکہ خود بھی یہیں رہتی ہیں۔ نفیسہ نے کاپی پھینکنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھی۔ نہیں، میں کراچی کی وہ خامیاں تمہیں بتا رہی ہوں جو اس میں ہیں، واقع ہیں۔ ریموٹ کشن کے نیچے رکھا تھا، اس نے اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ تو ظاہر ہے میں وہ تو نہیں لکھوں گی نا جو برا ہے، کراچی میں اس کی تعریف ہی لکھوں گی۔ نفیسہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو تم جھوٹی تعریفیں لکھنے کے بجائے وہ خوبصورت لکھو جو کراچی میں ہیں اور جن کی وجہ سے کراچی کو پسند کیا جا سکے۔ ریموٹ بے دلی سے واپس صوفے پر پھینکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی تمہارے گھر گئی ہیں؟ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے کے گرد لپیٹتے ہوئے سمیرا نے پوچھا۔ گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، اور آنکھوں پر بڑی بڑی سیاہ پلکیں، اور آنکھوں کے نیچے گول سا تل، باریک ہونٹوں پر گلابی لپ گلوز لگا تھا، اور گول مٹول چہرے پہ ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ جینس پہ لمبی سی سیاہ رنگ کی قمیض پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، نفیسہ نے ناراضگی سے کہا۔ انہیں بتا دینا میں کہیں جا رہی ہوں، واپس آ جاؤں گی مغرب تک۔ لاؤنج سے نکلتے ہی اپنے کمرے سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس باہر آتے ہوئے کہنے لگی۔ نفیسہ کچھ نہیں بولی، بس سمیرا جو آگے چلتی ہوئی گھر کے باہر والے دروازے کی جانب چل رہی تھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اب وہ دونوں ساتھ سینے اتر رہی تھیں۔ تم کہتی تو ہو کہ کراچی تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، پر حقیقت میں تمہیں کراچی ذرا نہیں پسند، کیونکہ کوئی بھی اپنی پسندیدہ چیز کے نقص نہیں نکالتا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے نفیسہ نے اس سے کہا، اور پھر بنا رکے آگے بڑھ گئی، اور سمیرا سر جھٹکتے مزید زینے اترنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور پھر سڑک پہ بھاگنا شروع کر دیا۔ نفیسہ لوگ بلڈنگ میں نئے آئے تھے، اور سمیرا کے فلیٹ سے نیچے والے فلور پر ان کا فلیٹ تھا۔ جب اسے پتہ لگا کہ سمیرا ایک مصنفہ ہے، پہلے وہ صرف سوشل میڈیا لکھا رہی تھی، لیکن اب وہ 2 کتابوں کی مصنفہ ہے اور ساتھ آرٹیکل بھی لکھتی ہے، تو اسے بھی نیا جذبہ چڑھا لکھنے کا، اور وہ کافی دن سے سمیرا سے لکھنے کے حوالے سے سیکھنے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سمیرا اسے یہ بتا کر تھک گئی تھی کہ وہ اسے یہ تو بتا سکتی ہے کہ کہانی کیسی ہے، کیا گڑبڑ ہے، کیا غلطیاں ہیں، پر وہ اسے یہ نہیں سکھا سکتی کہ کہانی کیا ہے اور لکھنا کیسے ہے۔ اور آج جب نفیسہ کچھ لکھ کر لائی تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی ہنسی کو قابو نہیں کر سکی۔ اسے تو خود 2 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ اس کے اندر یہ ہنر ہے۔ 2 سال پہلے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد سے وہ گھر میں فارغ ہی تھی، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوچی اور اس نے قلم اور پنسل پکڑ لیا۔ اماں سو رہی تھیں۔ 5 گھنٹے بعد وہ جب لاؤنج سے اٹھیں تو وہاں 10 سے 12 کافی کے کپ پڑے تھے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔